اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ وہ کون سی صورت ہے جسے پڑھنا قرآن کا 1/3 حصہ پڑھنے کے برابر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کی تلاوت کر لے؟ انہیں یعنی صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کوئی شخص 1/3 قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور 1/3 قرآن میں تقریباً 2022 آیات شامل ہے۔ یعنی جو شخص سورہ اخلاص کو ایک دفعہ پڑھے گا تو اسے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھنے جتنا ثواب ملے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص آخر تک 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، پھر تو میں بہت سے محلات حاصل کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بھی بہت کثرت والا اور بہت امدادہ کرنے والا ہے۔ تو ایسا کیا ہے اس صورت میں جو اللہ کو یہ اتنی پسند ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی تلاوت کرنا قرآن کا 1/3 حصہ پڑھنے کے برابر ہے؟ کسی بھی دعا یا صورت کی فضیلت جاننے کے لیے آپ کو اس دعا اور اس صورت کو پڑھنا اور پھر پڑھ کر سمجھنا چاہیے۔ تو آج ہم سورہ اخلاص کو سمجھیں گے کہ یہ صورت اللہ کو اتنی پسند کیوں ہے۔ سورہ اخلاص، اب اس صورت کے نام سے ہی آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اتنی اہم صورت کیوں ہے۔ سورہ اخلاص کا لفظ خالص سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے صاف یعنی واضح، یعنی یہ صورت حق کو باطل سے جدا کر دینے والی ہے۔ یہ صورت توحید کی صورت ہے، یعنی اس صورت میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ یہ ایسی صورت ہے کہ جس انسان نے اپنی زندگی اس صورت کے مطابق گزاری، اس انسان کے مقدر میں جنت لکھ دی گئی۔ یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں اپنے رب کا نسب بتاؤ۔ نسب سے مراد سلسلہ ہے، یعنی قریش کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہارے رب کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، تمہارے رب کا خاندان کیا ہے، تمہارا رب کس سے پیدا ہوا، نعوذ باللہ۔ وہ لوگ بت پرست لوگ تھے، اور وہ اکثر یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے طنزیہ طور پر کیا کرتے تھے کہ جو نظر ہی نہیں آتا، جس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، اس کا نسب کیا ہے، یا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ تب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل فرمائی، قل هو اللہ احد یعنی کہو وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ جب کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ رب کیسا ہے، تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی آیت نازل فرمائی۔ اس آیت میں سب سے اہم لفظ احد، جو اللہ کی ذات کے علاوہ قرآن میں کسی کے لیے بھی نہیں بولا گیا۔ احد کا معنی ہے کہ ایک ہونا، یعنی ہر لحاظ سے ایک ہونا۔ جب کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے متعلق سوال کر رہے تھے تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کہو اللہ ایک ہے، یعنی اس رب کی ذات اس طرح ایک ہے کہ اس کے نہ کوئی حصے ہیں اور نہ ہی اس کی صفات کسی اور میں پائی جاتی ہیں۔ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی ایک ہے، وہ اپنی طاقتوں میں بھی ایک ہے، وہ اپنی تدبیروں میں بھی ایک ہے، یعنی وہ ایک ایسا اکیلا ایک ہے جس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی نفی ہو سکتی ہے۔ وہ یکتا ہے، وہی ہمیشہ سے تھا اور وہی ہمیشہ رہے گا۔ نہ اس سے پہلے کوئی خدا تھا، نہ اس کے بعد کوئی خدا ہوگا۔ اس کے کوئی اجزا نہیں، یعنی وہ تقسیم نہیں ہوتا۔ وہ کسی ذرے سے نہیں بنا جو کوئی شکل و صورت رکھتا ہو، جو کسی جگہ میں رہتا ہو، یا کوئی چیز اس کے اندر جگہ پاتی ہو، جس کا کوئی رنگ ہو، جس کے کچھ اعضاء ہوں، جس کی کوئی سمت ہو۔ وہ ان تمام چیزوں سے بالکل پاک ہے۔ اس کی ذات میں کسی بھی چیز کی کثرت نہیں، یہ وہ یکتا ہے، اس کی وحدانیت ہر لحاظ سے کامل ہے۔ اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے،
اب اس آیت میں الصمد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا مادہ صاد م دال ہے، یعنی بے نیاز، بے پرواہ۔ اب اس لفظ کا مطلب سمجھنے میں ہم سب کو بہت مشکل پیش آتی ہے۔ ہم میں سے کچھ اس الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ کے بے نیاز یا بے پرواہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز اور بے پرواہ ہوتا ہے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اپنے لیے مکمل اور کافی ہے۔ اسے انسانوں جیسی فکریں نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے کسی دوسری ذات کی ضرورت پڑتی ہے۔ لوگ اپنی ضروریات کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسے کسی کی بھی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ بے پرواہ اپنی مخلوق سے نہیں ہے بلکہ وہ اپنی طاقتوں میں بے پرواہ ہے، یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ اپنے فیصلوں میں کسی سے بھی مشورہ نہیں لیتا، وہ اپنے فیصلوں میں کسی کی بھی رائے طلب نہیں کرتا۔ وہ بے نیاز ہے، اسے وسائل کی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ خود وسائل بنانے والا ہے۔ اسے آفتوں کی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ آفتوں کو ٹالنے والا ہے۔ وہ جسے جس سمت سے بھی پلٹ دے سو پلٹ دے، اسے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے کہ ایسا کیوں کیا۔ وہ اس کی شان ہے کہ وہ اپنے آپ میں ہی کامل ہے، اپنے آپ میں ہی کافی ہے۔ ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کی شان میں اس بات سے کوئی کمی نہیں آتی، کوئی اسے مانتا ہے اور کوئی نہیں۔ اس کی بادشاہی یا پہ اس بات کا کوئی اثر نہیں پڑتا کہ کوئی اس کی مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں۔ وہ رزق دینے والا ہے، لینے والا نہیں۔ وہ بلند ہے، پوری کائنات اس کے سامنے جھکتی ہے، پر وہ کسی کے بھی سامنے جھکنے والا نہیں۔ وہ غیر فانی ہے، وہ لازوال ہے، وہ بے عیب ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اس دور میں جو کفار اور عیسائی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے یا حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، نعوذ باللہ، یہ آیت خاص ان لوگوں کے لیے نازل کی گئی تھی۔ اصل میں زمانے جاہلیت میں خدائی کا یہ تصور تھا کہ انسانوں کی طرح خداؤں کی بھی جنس ہوتی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے تو خداؤں کے بھی باپ، بیٹے، بیویاں بنائی ہوئی تھیں۔ اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی قسم کے سوالات کرنا شروع کر دیے کہ ہمارے خداؤں کا تو یہ خاندان ہے، تم بتاؤ تمہارے خدا کا خاندان کیسا ہے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ انہیں کہ اللہ انسانوں جیسا نہیں ہے، اللہ ان لوگوں کے خداؤں جیسا نہیں ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کا کوئی ہم جنس نہیں۔ انسان تو فانی ہوتے ہیں، ان کی اولادیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ان کے فنا ہو جانے کے بعد ان کی اولاد ان کی نسل کا سلسلہ جاری رکھ سکے، جبکہ ہمارا رب تو ہمیشہ کے لیے ہے، اسے تو اپنا سلسلہ جاری چلانے کے لیے کسی کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ وہ تو تب سے موجود ہے جب حیات کا سلسلہ تھا ہی نہیں، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ فلاں انسان کا اللہ سے کوئی تعلق ہے یا فلاں انسان اللہ سے ہمارے لیے سفارش کر سکتا ہے، یہ شرک کے سمجھ میں آئے گا۔ وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے لیکن اسے پیدا کرنے والا کوئی نہیں، اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کا کفو نہیں ہے۔ اس آیت میں کفو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہے کسی کا ہمسر نہیں ہے یا کسی کا ہمسر ہونا، کسی کے جیسا ہونا، یعنی اس کائنات میں کوئی بھی ذات ایسی نہیں جو اللہ کا مقابلہ کر سکے یا جس کا موازنہ ہم اللہ کے ساتھ کر سکیں۔ جیسے کفار لوگوں نے اپنے خداؤں کے بت بنائے ہوئے تھے کہ ہمارا خدا ایسا ہے، تو اللہ اس آیت میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی برابری کا کوئی نہیں، کوئی بھی ذات ایسی نہیں جسے دیکھ کر ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ ایسا ہوگا۔ کوئی بھی ایسی ذات نہیں جو ہمارے رب سے مشابہت رکھتی ہے۔ وہ ایسا ہے کہ جس کے جیسا کوئی نہیں، وہ ایسا ہے کہ جس کے جیسا کسی نے کبھی بھی کہیں نہ دیکھا ہوگا۔ وہ منفرد ہے، وہ جدا ہے، اس کی طاقتیں، اس کی صفات، اس کی فطرت، اس کی محبت، اس کا رحم، سب میں وہ بالکل تنہا ہے، اس سے برتر کوئی نہیں۔ اس لیے ہمیں اس کے ساتھ کسی کو نہیں جوڑنا، صرف وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، صرف وہی ہے جس سے مانگا جا سکتا ہے، کیونکہ صرف وہی ہے جو ہماری مرادیں، ہماری حاجتیں پوری کر سکتا ہے۔
اس کے علاوہ کوئی بھی ذات ایسی نہیں جو ہمیں کچھ عطا کر سکے یا ہم سے کچھ چھین سکے۔ اس کے سوا جو بھی خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اس کے سوا جو بھی غیب کے علم رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ جو بھی اس کے جیسا بننے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، سراسر جھوٹا ہے۔ مختصر خلاصہ اس کا یہ ہوگا کہ اس سورت کی 4 مختصر آیتوں میں اللہ کی توحید کو بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں ان مشرکین اور کفار کو جواب دیا گیا جو ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں، یہ فرما کر کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا جتنے بھی خدا ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ پھر دوسری آیت میں اللہ نے ان کو جواب دیا ہے جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن پھر بھی انسانوں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، یعنی جو پیروں اور عالموں کے پاس اس غرض سے جاتے ہیں کہ وہ ان کی دعائیں اور حاجتیں پوری کر دیں گے۔ تیسری آیت میں اللہ نے ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو اللہ کو دنیاوی رشتوں کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا باپ کون ہے یا اللہ کا بیٹا کون ہے، نعوذ باللہ، یہ فرما کر کہ نہ کوئی اللہ سے نکلا ہے اور نہ اللہ کسی سے نکلا ہے۔ چوتھی آیت میں اللہ نے ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو اللہ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، مثلاً جیسے مجوسیوں کا کہنا یہ تھا کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے، اندھیروں کا خالق کوئی اور ہے، یا بھلائی پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، برائی پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ سو اس صورت میں توحید کے مطلب کے ساتھ ساتھ شرک کی 4 مختلف اقسام کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو آج کے دور میں ہم مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ سورہ اخلاص کی بہت اہمیت ہے اور اس کی اہمیت صرف یہاں تک محدود نہیں ہے کہ جس نے اسے ایک دفعہ پڑھ لیا اس نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لیا، یا جس نے اس سورت سے محبت کی اس پر جنت فرض ہو گئی۔ ہمیں اس سورت کو جینا بھی ہے، ہمیں صرف ثواب کی حد تک اسے نہیں دیکھنا۔ یہ چھوٹی سی سورت ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا مالک صرف اور صرف اللہ ہے اور ہمیں اللہ کے علاوہ اور کسی کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھنا۔ ہم پیروں کے پاس کب جاتے ہیں؟ جب ہم وسائل سے ڈرتے ہیں، جب ہم مقدر سے ڈرتے ہیں، جب ہم دنیا سے ڈرتے ہیں، تو ہمیں ان ساری چیزوں سے بھی نہیں ڈرنا۔ آپ کیوں لوگوں سے مانگتے ہیں جبکہ لوگوں کو دینے والا بھی آپ کا اللہ ہی ہے؟ آپ کیوں اپنی ذات کی اتنی تذلیل کرتے ہیں جبکہ آپ کے رب نے آپ کو خودداری کے ساتھ جینا سکھایا ہے؟ امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ عطا کے نظام انسانوں کے ہاتھ میں دے دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ہم پہلی بات تو یہ سوچیں کہ اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی سفید پوش جھولی کو انسانوں کے سامنے پھیلائیں، وہ نہیں چاہتا کہ آپ کی عزت نفس مجروح ہو۔ تو جب آپ کے رب کو آپ کی خودداری کا اتنا احساس ہے تو آپ کو کیوں نہیں، آپ کیوں ذرا سی دیر ہونے پر انسانوں کی چوکھٹ پر آواز لگانے لگ جاتے ہیں؟ انسانوں کے پاس تو یقین جانے کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کا ہے، سب اللہ کے پاس ہے۔ شیطان ہمارے پاس مختلف شکلوں میں آتا ہے اور شیطان کی سب سے پسندیدہ شکل خوف ہے۔ شیطان انسان کو اس کے ڈر سے بھٹکاتا ہے، کیونکہ جب انسان دنیا سے ڈرنے لگتا ہے تب وہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ پھر آپ اسے اگر یہ بھی کہہ دیں گے کہ فلاں غار میں جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں بیٹھنے سے دعائیں قبول ہو جائیں گی، تو انسان وہ کام کرنے کو بھی تیار ہو جائے گا۔ تو کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو ہم تک بھلائی لا سکے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو ہم سے وہ بھلائی چھین سکے۔ یہ اللہ کی طاقتیں ہیں اور اس کی طاقتوں میں کوئی شریک نہیں۔ دنیا کی خدا کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، لیکن ان کے اوپر جو خدا موجود ہے اس کی قدرتوں کے سامنے سب مٹی ہے، سب مایا ہے۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے سے کچھ نہیں ہونا۔ سورہ اخلاص کو جئیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ اور سورہ اخلاص کیا ہے؟ اندھا توکل اس رب پر، اس رب کی مصلحتوں پر، اس رب کے فیصلوں پر، اس رب کی تقسیم پر، بس اندھا توکل۔ شکریہ۔